نحمدُ ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين صدق اللہ العظیم۔ محترم سامعین، خواتین و حضرات، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں، اللہ ہم سب کو اپنی عافیت کے اندر رکھے۔ میرا آج کا درس کل کے درس کی ایک کڑی ہے۔ بعض حضرات کی یہ رائے کومنٹ میں آئی ہے کہ اس درس کو تھوڑا سا تفصیل کے ساتھ بیان کیا جائے۔ کل کا درس جو ہم نے دیا تھا کہ دنیا کے اندر اللہ کے دائی، دین کے دائی، اسلام کے دائی آپ کو اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی طرف بلاتے ہیں، یعنی نماز کی طرف بلاتے ہیں اور اچھے کاموں کی دعوت دیتے ہیں، برے کاموں سے روکتے ہیں، تو ہم شیطان کی بات کو مانتے ہیں اور رحمان کی بات کو پیٹھ پیچھے پھینکتے ہیں۔ جس طرح آج کا مسلمان جھوٹی خبریں خرید کر پڑھتا ہے اخبارات کے اندر، اور قرآن پاک جو ہمیں فری کے اندر ملا ہے، بغیر پیسوں کے ملا ہے، بغیر تھکاوٹ اور محنت کے ملا ہے، ان سچی خبروں کو یہ مسلمان نہیں پڑھتا۔ آج کتنے گھروں کے اندر قرآن پاک موجود ہیں، برتن تو صاف ہوتے ہیں لیکن قرآن پاک اور دینی کتابوں پر جالے بنے ہوئے ہوتے ہیں، دھول پڑی ہوتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہماری رغبت دنیا کی طرف ہے، دنیا ہم پر غالب ہے، اور اس کے اندر مین کردار انسان کے دشمن یہ شیطان کا ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جو گھر خالی ہوتا ہے اس گھر کے اندر ہر قسم کی موذی چیزیں موجود ہوتی ہیں۔ تو جب ہم نے اپنے اندر کے گھر کو، جہاں پر ہمارے ایمان اور قرآن پاک نے بسنا ہے اور ہمارے ایمان کی اور ہمارے دل کی حفاظت ہوگی، وہ خالی ہے، تو خالی گھر جو ہے یہ
انسان کا دل اس کا دشمن، اس کا چور شیطان ہے۔ تو آج ہم رب چائی کو چھوڑ کر شیطان کی مان رہے ہیں، اور قرآن پاک سچی کتاب کو نہ تلاوت کرتے ہیں، نہ سمجھتے ہیں، نہ کسی سمجھانے والے کے پاس بیٹھتے، ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے۔ تو سنیں قرآن پاک کیا کہتا ہے۔ وقال الذین کفروا لن نؤمن بہذا القرآن، کہتے ہیں وہ لوگ جو کافر منکر ہیں، لن نؤمن بہذا القرآن، ہم اس قرآن کے اوپر ہرگز ایمان نہیں لانے والے، ولا بالذی بین یدیہ، اور نہ اس سے اگلے کو، نہ قرآن پاک کی باتوں کو مانتے ہیں اور نہ اس سے پہلے جو گزر چکا ہے اس کو مانتے ہیں۔ اللہ پاک فرماتے ہیں وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الظَّالِمُونَ مَوْقُوفُونَ عِندَ رَبِّهِمْ، اور کبھی تو دیکھے جب ظالم لوگ موقوفون عند ربہم، کھڑے کیے جائیں گے اپنے رب کے سامنے۔ دنیا کے اندر کہتے ہیں کہ ہم ہرگز اس قرآن پاک کے اوپر ایمان نہیں لاتے، قرآن پاک کو نہیں مانتے، اور قیامت کے دن وہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوں گے، اور دنیا کے اندر شیطان کی یا اس کے دوستوں کی مانتے تھے، تو آخرت کے اندر ایک دوسرے کے ساتھ جھگڑا کریں گے۔ کیا کہیں گے؟ یرجع بعضهم الی بعض القول، ایک دوسرے پر باتوں کو ڈالیں گے۔ کیا باتیں ڈالیں گے؟ یقول الذین استضعفوا للذین استکبروا لولا انتم لکنا مؤمنین، کہیں گے وہ لوگ جو کمزور ہیں، مراد پیر، اس سے مراد مرید ہیں، استضعفوا کمزور لوگ، مرید کہیں گے للذین ان لوگوں سے استکبروا جنہوں نے تکبر کیا، مراد پیر لوگوں کو کہیں گے، مرید اپنے پیروں کے ساتھ جھگڑا کریں گے۔ تو اللہ پاک نے یہ مقدس کتاب اس وجہ سے ہمیں دی ہے کہ بھائی ہم اس کے اوپر عمل کریں اور اپنی آخرت بنائیں۔ تو اللہ پاک نے یہ ساری چیزیں بتا بھی دی ہیں کہ جن کی تم پیروی کرتے ہو وہ عباد الرحمن نہیں ہیں، وہ شیطان، وہ عباد الشیطان ہیں، شیطان کے بندے ہیں، رحمان کے بندے وہ نہیں ہیں۔ وہ تم کو برے اعمال کی طرف بلاتے ہیں اور اچھے اعمال سے روکتے ہیں، اور دنیا کے اندر ہم شیطان کی چالوں پر چلتے ہیں اور اللہ کے حکموں کی طرف، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کی طرف بلانے والے لوگوں کی بات تو ہم مانتے ہی نہیں۔ آج اگر کسی کو کہا جائے کہ بھائی نماز پڑھو تو وہ کہتا ہے جاؤ جی استاد جی نماز آپ پڑھو، گناہ گار نہیں کرو۔ اور بھائی نماز پڑھنے سے بندہ گناہ گار ہوتا ہے یا پرہیزگار ہوتا ہے؟ آپ خود بتائیں نا۔ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آئے، فرمایا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم
میرے گھر کے اندر غربت تنگ دستی ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ اپنے گھر کے سامنے پردہ لٹکا دیں۔ کچھ دن گزرے، پھر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمانے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آلات اچھے ہو گئے ہیں، غربت ختم ہو گئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے دروازے کے سامنے پردہ لٹکانے کی وجہ پوچھی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تیرے گھر کے سامنے سے ایک بے نمازی گزرتا ہے اور اس بے نمازی کی نحوست تیرے گھر پر پڑتی ہے، اس وجہ سے آپ کے آلات درست نہیں ہیں۔ جب آپ نے پردہ لٹکایا تو اس بے نمازی کی نحوست رک گئی۔ اب آپ سوچیں کہ جس گھر کے اندر سبھی بے نمازی ہوں، آج ہمارا نوجوان طبقہ کس طرف جا رہا ہے، اور شیطان ہمیں ڈیل دیتا ہے، کہتا ہے کہ بھائی ابھی بڑی عمر ہے، نمازیں پڑھ لو گے، ابھی بڑے آپ نے کام کرنے ہیں۔ ارے بھائی، موت کا تو کوئی وقت مقرر ہے، ایک اٹل فیصلہ ہے، اور یہ تو اللہ پاک نے کہیں نہیں فرمایا کہ تجھ کو بڑھاپے کے اندر ہی موت آئے گی، بلکہ جب بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے تو اس کا رزق، اس کی موت و حیات لکھ دی جاتی ہے، اس کی تقدیر لکھ دی جاتی ہے کہ اس نے فلاں وقت کے اندر فلاں ٹائم فلاں جگہ پر مرنا ہے۔ تو موت نے بچوں کو بھی نہیں چھوڑا، جوانوں کو بھی نہیں چھوڑا، بوڑھوں کو بھی نہیں چھوڑا۔ بچوں بھی فوت ہو جاتے ہیں، جوان بھی فوت ہوتے ہیں، اور بڑھاپے کے اندر بھی موت آ جاتی ہے، اور بڑھاپا آنے سے پہلے پہلے بھی موت آ جاتی ہے۔ تو یہ شیطان ہمیں مہلت دیتا ہے، تو ہم اللہ کی مانیں اور شیطان کی یا شیطان کے چیلوں اور مریدوں کی نہ مانیں۔ جو چیز اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے ساتھ، حکم کے ساتھ ٹکر کھائے، وہ غلط ہے۔ اور آپ دیکھیں گھر کے اندر بے نمازی ہیں تو اس گھر کا کیا حال ہوگا۔ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے اوپر جادو کا اثر ہو گیا ہے، جنات کا اثر ہو گیا ہے۔ جادو جنات کا اثر تو ہم نے خود کیا ہوا ہے۔ آپ سوچیں نا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ ایک بے نمازی کی نحوست 40 گھروں پر پڑتی ہے۔ تو آپ سوچیں کہ بھائی 40 گھروں کے اوپر نحوست پڑتی ہے، اور جس گھر کے اندر 8-10 بے نمازی ہیں اس گھر کا کیا حال ہوگا۔ تو ہم نے اپنے آپ کو خود تباہی کے اندر ڈال رکھا ہے۔ ہم اللہ کی طرف دعوت دینے والوں کو مانتے نہیں، ان کی طرف کان نہیں دھرتے، اور ان کی طرف توجہ نہیں کرتے، اور شیطانوں کی مانتے ہیں۔ تو اللہ پاک فرماتے ہیں، جب اللہ پاک ظالموں کو اپنے سامنے کھڑا فرمائیں گے تو کیا ہوگا؟ یرجع بعضهم الی بعض القول، ایک دوسرے کی طرف بات کو لوٹائیں گے۔ ایک کو الزام دے گا، دوسرا دوسرے کو الزام دے گا۔ کیا کہے گا؟ کہیں گے وہ لوگ استضعفوا، جو کمزور ہیں، اس سے مراد مرید ہیں، للذین، لوگوں کو استکبروا، جنہوں نے تکبر کیا، اس سے مراد پیر ہیں، متکبر ہیں، دنیا دار ہیں، شیطان کے مرید ہیں۔ لولا انتم لکنا مؤمنین، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایماندار ہوتے، اگر تم نہ ہوتے تو ہم ایماندار ہوتے۔ یہ ان کا آپس میں جھگڑا ہوگا۔ قال الذین استکبروا، کہیں گے پیر لوگ، کہیں گے پیر لوگ، ان پیروں سے وہ پیر مراد ہیں
جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور شریعت کے خلاف ہیں، شریعت کی مخالفت کے اندر اپنی زندگی گزار رہے ہیں، ان کیا کہیں گے کمزور لوگوں کو؟ انحن صددناکم، کیا ہم نے روکا تھا تم کو عن الہدا، ہدایت سے؟ ہم نے تو تم کو روکا نہیں تھا، تمہارے اوپر زور نہیں کیا تھا، بعد از جاکم، بعد اس کے جب تمہارے پاس ہدایت آ چکی تھی، بل کنتم مجرمین، کوئی نہیں تم ہی تھے گناہ گار۔ بھائی زور تو کسی کا کسی کے اوپر نہیں چلتا ہے، آج کل تو خامن اپنی بیوی پر بھی زور نہیں کر سکتا ہے، جس کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے اس کے ساتھ بھی گزارا کرتا ہے، اور کوئی انسان اپنے سگے بیٹے کو جو اس کی صلبی اور حقیقی اولاد ہے اس پر بھی زور نہیں کر سکتا ہے، پھر تو کسی کا زور سوائے اللہ کے کسی کے اوپر چلتا ہی نہیں ہے۔ تو بھائی قیامت کے دن یہ سب جو گمراہ کرنے والے ہیں یا جو گمراہ ہونے والے ہیں سب ایک دوسرے کو الزام دیں گے، تو اس وقت کا الزام دینا فائدہ مند نہیں ہوگا۔ بھائی ہم قرآن پاک کی روح سے اپنے آپ کو سمجھیں اور جو ہمیں گمراہ کر رہے ہیں ان کو سمجھیں۔ ہم شیطان کی بات مان کر زندگی گزار رہے ہیں، شیطان تو انسان کا بہت بڑا دشمن ہے، یہ جس وقت انسان کی موت کا وقت ہوتا ہے اس وقت بھی یہ گمراہی کا پیالہ اپنے پاس رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ پی لے کامیاب ہو جائے گا، جو پی لیتا ہے وہ ناکام ہو جاتا ہے۔ اور جس شیطان کی ہم مان کر چل رہے ہیں، اللہ پاک اپنی مقدس کتاب سورہ ابراہیم کے اندر فرماتے ہیں وقال الشیطان لما قضی الامر، بولا شیطان جب فیصلہ ہو چکا سب کام کا، ان اللہ وعدکم وعد الحق، بے شک اللہ نے تم کو جو وعدہ دیا تھا وہ وعدہ سچا تھا۔ اب دیکھو دنیا کے اندر آپ کو شیطان کہتا ہے میری بات مانو، اور آخرت کے اندر یہ آپ کا مخالف ہو جائے گا، تو اتفاق تو ہم اللہ کے ساتھ کریں جو دنیا کے اندر بھی ہمیں کامیاب کرتا ہے اور آخرت کے اندر بھی۔ وَوَعَدتُّكُمْ فَأَخْلَفْتُكُمْ، میں نے تم سے وعدہ کیا تھا، فَأَخْلَفْتُكُمْ، پھر جھوٹ کیا میں نے تم سے۔ بھائی قرآن پاک نے وہ ساری باتیں بتا دی ہیں جو ہم نے آخرت کے اندر کرنی ہے، جو آخرت کے اندر ہمارے ساتھ پیش آنے والی ہیں، یہ ساری باتیں اللہ پاک نے بتا دی ہیں قرآن پاک کے اندر، کوئی بات نہیں چھوڑی۔ وَمَا كَانَ لِيَ مِن سُلْطَانٍ، قرآن کہتا ہے کہ شیطان بھی قیامت کے دن کہے گا میں اور میری تم پر کچھ حکومت نہ تھی۔ ادھر برے پیر اپنے مریدوں کو کہیں گے انحن صددناکم، ہم نے تم کو روکا تھا، بازو سے پکڑا تھا، اور ادھر شیطان کہتا ہے وما کان لی علیکم من سلطان، تمہارے اوپر میرا کوئی زور نہیں تھا، الا ان دعوتکم، مگر میں نے تم کو دعوت دی۔ ادھر تم کو دائی اللہ کی طرف بلانے والے نے دعوت دی، ادھر میں نے تم کو دعوت دی، تم نے اللہ کے دائی کو چھوڑا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو چھوڑا، اور میں نے تم کو دعوت دی، تم نے میری دعوت کو قبول کر لیا، میں نے تمہارے اوپر زور نہیں کیا تھا اور نہ میرا تمہارے اوپر زور چلتا ہے۔ اب شیطان برات کا اعلان کرے گا فلا تلومونی ولوموا انفسکم، اور ظالموں مجھے الزام نہ دو، تم اپنی آپ کو الزام دو۔
اپنے آپ کو الزام دو، ما انا بمصرخکم وما انتم بمصرخیج، نہ میں تمہاری فریاد کو پہنچوں نہ تم میری فریاد کو پہنچو۔ میں نہ تمہاری فریاد سن سکتا ہوں، نہ میرے اندر سکت ہے، نہ میں تمہاری فریاد کو سن کر تم سے عذاب ہٹا سکتا ہوں، نہ تم میری فریاد سن سکتے ہو نہ میں تمہاری فریاد سن سکتا ہوں۔ انی کفرت بما اشرکتمون من قبل، میں منکر ہوں جو تم نے مجھ کو شریک بنایا تھا اس سے پہلے۔ اور بھائی ہر کام کے اندر جو دنیا میں تم مجھے ترجیح دیتے تھے، اللہ کو چھوڑ کر غیر کی پوجا کرتے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو چھوڑ کر میری دعوت کو قبول کرتے تھے، شیطان کہے گا جو میں نے تم کو کہا یہ اللہ کے علاوہ غیروں کی عبادت، بتوں کی عبادت، قبروں کی عبادت، زیارتوں کی عبادت، یہ پوجا، یہ سب شرک ہے اور گناہ کرنا یہ ظلم ہے، تو اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن یہ شیطان کہے گا میں انکار کرتا ہوں، میں نے تم کو پکڑا نہیں تھا۔ ان الظالمین لہم عذاب علیم، بے شک ظالم لوگ ان کے لیے عذاب دردناک۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنسِفُهَا رَبِّي نَسْفًا فَيَذَرُهَا قَاعًا صَفْصَفًا لَا تَرَىٰ فِيهَا عِوَجًا وَلَا أَمْتًا يَوْمَئِذٍ يَتَّبِعُونَ الدَّاعِيَ لَا عِوَجَ لَهُ، دنیا کے اندر تم داعی اللہ کی طرف بلانے والے کی بات کو نہیں سنتے، اس کی طرف توجہ نہیں کرتے۔ یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، جس دن تم کو قیامت کے دن داعی بلائے گا، یومئذ یتبعون الداعی لا عوج لہ، تم اس داعی کی پیروی کرو گے، سیدھا اس کے پیچھے دوڑو گے۔ اور وخشعت الاصوات للرحمن فلا تسمع الا ہمسا، تمہاری آوازیں رحمان کے سامنے، اللہ کے سامنے پست ہو جائیں گی، اور جدھر تم کو فرشتہ بلائے گا تم بھاگتے جاؤ گے، لیکن اس وقت کا بھاگنا، اس وقت کی عاجزی کرنا، آواز کو ان کے سامنے پست کرنا وہ فائدہ نہیں دے گا۔ تو میرے دوستو، اللہ وہ ذات ہے جس نے ابتدا سے پیدا کیا، پھر مارے گا، پھر قبروں سے اٹھائے گا، پھر تم اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ تو بھائی ہم اپنے آپ کو دیکھیں، فکر کریں، سوچ کریں، غور کریں، اپنی آخرت کی تیاری کریں، شیطان کی نہ مانیں۔ شیطان آخرت کے اندر برات اختیار کرے گا، برے پیر، برے لوگ اپنے مریدوں سے، اپنے چیلوں سے برات کر دیں گے، انکار کر دیں گے، تو ہم دنیا کے اندر رب چاہی زندگی گزاریں، اللہ پاک آخرت کے اندر ہم کو من چاہیے عطا کریں گے۔ تو میرے دوستو، دین کی طرف بلانے والوں کی بات کو مانیں، نماز پڑھیں، قرآن پاک پڑھیں، والدین کی اطاعت کریں، والدین کی نافرمانی سے بچیں، اپنی بیوی بچوں کو نہ ستائیں، اپنے اخلاق کو درست کریں، اپنی آنکھوں کی حفاظت کریں، اپنے کانوں کی حفاظت کریں۔ یہ قیامت کے دن زمین اس وقت تک انسان کے قدم نہیں چھوڑے گی جب تک وہ سوالوں کے جواب نہ دے دے گا۔ اور اللہ پاک فرماتے ہیں قیامت کے دن الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون، یہ جن کی خاطر انسان اللہ کی نافرمانیاں کرتا ہے، یہ اس کے ہاتھ پاؤں، یہ اس کے مخالف بولیں گے، اللہ پاک زبان پر مور لگا دیں گے، اور قیامت کے دن یہ انسان کہے گا اپنے ہاتھوں کو، اپنے پاؤں کو، کم بختو، میں نے سارا کچھ تمہارے لیے کیا ہے، آج تم نے میرے مخالف گواہی دے دی۔ ہاتھ کہیں گے اللہ فلاں گناہ کی چیز، فلاں گناہ کا کام اس نے میرے ساتھ کیا تھا۔ پاؤں کہیں گے اللہ فلاں گناہ کے کام کی طرف یہ چل کر گیا تھا۔
تو یہ اعزا کہیں گے اللہ نے ہم کو بلایا ہے، اللہ نے ہم کو بلایا ہے۔ تو میرے دوستو، جب اپنے ہاتھ پاؤں اپنا جسم بندے کی مخالفت کرے گا، پھر اور کیا کسی کا کہنا۔ تو ہم اللہ کے ساتھ دوستی لگائیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، یہ ہمیں کام آنے والی چیزیں ہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔